اور مزید اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، یہ آج جو آیت تلاوت کی اس میں مضمون بیان ہوا کہ کیف تأخذونہ، کہ وہ دیا ہوا مال تم کس طرح سے واپس لوگے، وقد افضى بعضكم الى بعض، حالانکہ تم میں سے ایک دوسرے کے سامنے بے پردہ ہو لیا۔ یہاں افضا فرمایا جو کہ افضا سے ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے ازدواجی تعلق قائم کرنا یا خلوت صحیحہ۔ خلوت صحیحہ کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ میاں بیوی کا ایسے مقام پر جمع ہونا جہاں ازدواجی تعلق قائم کرنے کے سلسلے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، نہ حصی رکاوٹ ہو کہ کوئی وہاں موجود ہے، نہ طبعی رکاوٹ ہو کہ وہ ان میں سے کوئی بیمار ہے، اور نہ شرعی رکاوٹ ہو یعنی کسی نے روزہ رکھا ہے یا خاتون حالت حیض میں ہے، تو نہ شرعی رکاوٹ ہو، نہ طبعی رکاوٹ ہو، نہ حصی رکاوٹ ہو، اور یہ ایسے مقام پر جمع ہو جائیں تنہا۔ اگرچہ اب تعلق قائم نہ کریں تو یہ اکیلا، یہ علیحدہ ہونا جو ہے، خلوت کا مطلب علیحدہ اور صحیحہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تو جب خلوت صحیحہ ہو جائے تو یہ ازدواجی تعلق کے قائم مقام ہوتی ہے، اور پھر ایسی صورت میں ایسی تنہائی جب حاصل ہو جائے تو مہر مؤکد ہو جاتا ہے، یعنی اب مہر میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ اب اگر بغیر تعلق قائم کیے ہوئے بھی شوہر طلاق دے دے گا تو مہر پورا ادا کرنا ہوگا، اور اگر ایسی کوئی نوبت نہیں آئی، نکاح ہوا لیکن رخصتی کی کوئی نوبت نہیں آئی، اس طرح سے تنہائی میں یکجا ہونے کی کوئی نوبت نہیں آئی، اور شوہر نے طلاق دے دی، تو پھر نصف مہر واجب ہوتا ہے اگر مہر مقرر کیا گیا، اور ہمارے عرف میں عام طور پر مہر کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ تم کس طرح سے ان سے یہ پیسہ واپس لے سکتے ہو حالانکہ تم ان سے نفع اٹھا چکے ہو، یعنی تم آپس میں ایک دوسرے کے سامنے بے پردہ ہو لیا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں افضا کے لفظ سے، جیسے اللہ نے فرمایا قد افضا، تو افضا کا جو لفظ ہے اس سے خلوت صحیحہ مراد لیا، اور خلوت صحیحہ کو ازدواجی تعلق کے قائم مقام قرار دے کر آپ نے پورے مہر کی ادائیگی کا حکم فرمایا۔ جبکہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ یہاں افضا سے مطلب ازدواجی تعلق کا قائم ہونا ہے، ابن عباس بھی یہی فرماتے ہیں۔ تو ان کے نزدیک جب تک ازدواجی تعلق قائم نہیں ہوگا، اس سے پہلے اگر کچھ ہوا طلاق وغیرہ، تو نصف مہر دیا جائے گا جو مقرر شدہ ہے اس کا۔ اور ہمارے نزدیک امام اعظم اسی لفظ افضا سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ یعنی تنہائی میں جمع ہونا، اور جب یہ تنہائی میں جمع ہونا پایا گیا اور کوئی رکاوٹ نہیں تھی، یعنی خلوت اور صحیحہ ہو خلوت، تو پھر مہر مؤکد ہو جاتا ہے۔ اور اب چاہے ازدواجی تعلق قائم نہ ہوا ہو، اگر طلاق کی کوئی نوبت آتی ہے تو پھر نصف مہر پورا مہر ادا کیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور تم نے اور وہ تم سے گاڑھا عہد لے چکی ہیں، یعنی تم ان سے کیسے پیسہ واپس لے سکتے ہو حالانکہ تم ان سے فائدہ اٹھا چکے ہو، پہلی بات۔ دوسرا، وہ تم سے گاڑھا عہد لے چکی ہیں۔ اب یہاں پہ میثاقاً غلیظا یعنی گاڑھا عہد کیا ہے؟ تو اس میں مختلف اقوال ہیں مفسرین کے، جس میں ایک قول یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن عظیم میں بیان فرمایا ہے کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ ان کو رکھو، اچھے طریقے سے ان کو رکھو۔ پھر فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، یا تو ان کو اچھے طریقے سے اپنے پاس روک لو، او تسریحم بِإِحْسَانٍ، یا اگر چھوڑنا چاہو تو پھر احسان کے ساتھ چھوڑو، پریشان کر کے مت چھوڑو۔ تو یہ وہ میثاق ہے، یہ گاڑھا عہد ہے کہ یا تو امساکم بمعروف، امساک کا مطلب ہوتا ہے روک لینا، بمعروف رواج کے مطابق، یعنی حسن سلوک کرو ان کے ساتھ، اچھے طریقے سے رکھو، اور اگر نہیں تو پھر اگر چھوڑنا چاہتے ہو تسریحم باحسان، احسان کے ساتھ ان کو چھوڑو، ان کو کچھ دے کر روانہ کرو، بجائے اس کے کہ ان کو جو کچھ دیا ہے ان سے فائدہ بھی اٹھا لیا اور جو کچھ انہیں دیا ہے وہ واپس لو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا۔